بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، گزشتہ ملاقات میں انبیاء کرام کا مقام اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی رسول اب قیامت تک نہیں آئے گا، اس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ جس طریقے سے انسانوں کو بہکانے کے لیے ابلیس شیطان اپنے سارے حربے استعمال کرتا ہے، ایسے ہی انسانیت کو گمراہ کرنے کے لیے یہ حربے بھی استعمال کرتا تھا اور کرتا ہے کہ کچھ دنوں میں کچھ لوگوں کو، کسی کو نبی کے نام سے، کسی کو عیسیٰ کے نام سے، کسی کو مہدی کے نام سے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں انگریز سے جو مقابلے ہوئے 1757 میں بنگال میں پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ کی جنگ، 1797 سے لے کر 99 تک میسور میں ٹیپو سلطان کی 4 جنگیں، 1826 سے لے کر 1831 تک سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید کی وہ جنگیں، اور پھر 1857 میں پورے ہندوستان نے مل کر بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں دلی کو مرکز مانتے ہوئے جو فیصلہ کن جنگ لڑی، جس کے بعد ملک بہادر شاہ ظفر کے ہاتھ سے نکل گیا اور انگریز کے قبضے میں آ گیا۔ 1857 کی جنگ کی ناکامی کے بعد حالات انتہائی نازک تھے، سنگین تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب اس ملک میں مسلمان اور اسلام کا باقی رہنا مشکل ہو جائے گا۔ انہی حالات میں 1857 اس کے 9 سال کے بعد 1866 میں اللہ کے نیک بندوں نے سر جوڑ کر دیوبند بستی میں ایک ادارے کے قیام کا فیصلہ کیا۔ 6 اللہ کے نیک بندے تھے، مولانا قاسم صاحب نانوتوی، مولانا یعقوب صاحب نانوتہ قریب ہے دیوبند سے، مولانا ذوالفقار احمد صاحب جو حضرت شیخ الہند کے والد ہیں، مولانا فضل الرحمن عثمانی جو علامہ شبیر احمد عثمانی کے والد ہیں، مولانا رفیع الدین صاحب دیوبندی جو دارالعلوم دیوبند کے اولین محتمم ہیں، اور حاجی عابد حسین صاحب۔ یہ 6 اللہ کے نیک بندے ہیں، 6 کے 6 اپنے اپنے مقام کے بہت اونچے درجے کے اللہ کے مقرب بندے تھے۔ ذرائع کیا تھے ان کے پاس، وسائل کیا تھے، فنڈ کیا تھا، یہ میں ان لوگوں کو بتلا رہا ہوں جن کو خبط سوار ہے۔ پہلے فنڈ بناؤ، پہلے پلاننگ بناؤ، پھر کام شروع کرو۔ ایسے لوگوں سے کبھی کام نہ ہوا ہے، نہ ہوگا۔ باپ دادا کی پراپرٹی پر عیش کرتے ہو تو کرتے رہو، بنے بنائے مدرسے پر حکومت کرتے ہو تو کرتے رہو، ادارہ بنانا اور چلانا تمہارے بس کا نہیں ہے۔ کام کرنے والوں نے اس طرح کام کیا ہے کہ میں تنہا چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے اور کارواں قافلہ بنتا گیا، قافلے کے آنے کا انتظار کوئی نہیں کرتا۔ جس وقت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعوت کے کام کی شروعات کی تھی تو کیا مجمع جمع کیا تھا؟ اپنا کام شروع کر دیا، اللہ سے مانگتے رہے۔ دارالعلوم دیوبند بھی اسی پس منظر میں قائم ہوا۔ جب آپ دارالعلوم جائیں گے، جو اس کی پرانی عمارت ہے، باب قاسم جو کہلاتا ہے، باب قاسم سے لگ کر گلی گئی ہوئی آگے چھتا کی مسجد دیوبند شہر کی پرانی مسجد تھی، اور جہاں اس وقت دارالعلوم دیوبند قائم ہے وہاں کچرا، گھورا، ڈمپنگ گراؤنڈ کس کو بولتے ہیں،
وہ وہاں پر کچرا پھینکا جاتا تھا۔ اللہ کے نیک بندوں نے قدم اٹھایا، ایک استاد ایک طالب علم کو لے کر شروع کر دیا کام۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا سے لوگ ادھر آنے لگے، طلباء پڑھنے آنے لگے۔ اس وقت تو انٹرنیٹ نہیں تھا، آپ کا یوٹیوب اور واٹس ایپ اور فیس بک تو نہیں تھا۔ یہ آواز کس نے پہنچائی؟ اللہ کے نیک بندوں کے دلوں کا وہ درد تھا۔ میں آپ کو واقعہ سناؤں، دلی کی جنگ 1857 کی جنگ میں مسلمانوں نے جو محاذ بنایا تھا، اس محاذ کا امیر المؤمنین کس کو چنا تھا؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی خانقاہ تھانہ بھون میں، وہ تھے امیر المؤمنین۔ اور لشکر کے کمانڈر کون لوگ تھے؟ مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید گنگوہی، حاجی حافظ ضامن شہید اور بہت سے اللہ کے نیک بندے تھے۔ جنگ ناکامی پر ختم ہوئی، گرفتاریاں ہوئیں، مظالم ڈھائے گئے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان چھوڑ کر مکۃ المکرمہ چلے گئے۔ 9 سال کے بعد جب دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا تو ایک صاحب حج کرنے گئے، انہوں نے جا کر حاجی صاحب سے ملاقات کی اور بتلایا کہ ہم لوگوں نے ہندوستان کے اندر ایک ایسا ادارہ قائم کیا۔ حاجی صاحب سنتے رہے اور فرمایا، آپ لوگوں نے قائم کیا ہے؟ آپ لوگوں نے قائم کیا؟ آپ کو کیا معلوم یہاں خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر کتنے اللہ کے بندوں نے رو رو کر مانگا ہے کہ خداوندہ ہندوستان میں مسلمانوں کے دین و ایمان کے تحفظ کا سامان فراہم کر۔ تو خداوند قدوس نے اپنے نیک بندوں کے قلوب پر یہ القاء کیا ہے کہ یہ نظام شروع کرو۔ آپ کہتے ہو ہم نے قائم کیا؟ یہ بات جو بار بار کہی جاتی ہے کہ دارالعلوم دیوبند الہامی ادارہ ہے، یہ ہیں وہ واقعات۔ آج چونکہ میرا وہ موضوع نہیں ہے، مجھے ختم نبوت پر گفتگو کرنی ہے، ورنہ میں آپ کو اور حالات سناتا۔ جب ادارہ قائم ہو گیا اور علماء میدان میں آ گئے اور انگریز کو ایسا لگا کہ اب پھر مسلمان ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں، اس تحریک کو کنڈم کیسے کیا جائے، یہ ہے بنیاد۔ جتنے فتنے اس وقت کھڑے کیے گئے تھے اس کی بنیاد یہ ہے کہ مجاہدین کے جذبہ جہاد کو کیسے ختم کیا جائے اور ہمارے خلاف جو طاقت ابھر رہی ہے اس کو کیسے روکا جائے۔ اس کام کے لیے ایک شخص کو تیار کیا گیا جس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی۔ پنجاب میں گرداسپور ضلع کا قادیان قصبہ ہے، بڑی آبادی ہے، وہاں یہ شخص پیدا ہوا۔ کب پیدا ہوا؟ 1839 میں۔ اور کب مرا؟ 1908 میں۔ کتنی عمر ہوئی؟ 61 اور 8 کتنا ہوتا ہے؟ 69۔ یہ آپ یاد رکھیے گا، آپ کو آئندہ کام آئے گا۔ تاریخ پیدائش اور تاریخ انتقال ذہن میں رکھیے گا۔ 1839 میں پیدا ہوا ہے، 1908 میں مرا ہے، تو 39 کا 61 سال وہ ہوا اور 8 سال یہ ہوا، ٹوٹل اس کی عمر 69 سال ہے۔ اور کبھی اگر آپ کو توفیق ہو، نیٹ پر پڑا ہوا ہے، اس کی قبر پر جو کتبہ لگا ہوا ہے اس میں تاریخ پیدائش تو لکھی ہے، تاریخ انتقال تو لکھی ہے، تاریخ پیدائش نہیں لکھی۔ کہیں آپ نے آج تک کسی قبر میں کتبہ پڑھا کہ انتقال کی ڈیٹ تو لکھی ہو، پیدائش کی ڈیٹ نہ لکھی ہو؟ کیوں؟ دونوں لکھ دیں گے تو جوتے پڑیں گے، جوتے، دنیا تھوکے گی۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ کیا مصیبت ہے بھائی، انتقال سب کا ہوتا ہے، اس کا بھی غریب کا ہو گیا۔ اس نے جو دعوے کیے تھے، میں نبی ہوں اس کی دلیل یہ، میں نبی ہوں اس کی دلیل یہ، میں نبی ہوں اس کی دلیل یہ، اس میں سے ایک دعویٰ کیا تھا کہ خداوند قدوس نے بتلایا ہے کہ تمہاری عمر 80 سال ہوگی اور تم مکے یا مدینے میں مرو گے۔ لکھا اس نے، تھا شوق لکھنے کا۔ اب مر گیا 69 سال میں، اب کیا کریں؟ اب اگر اس بات کو اوپن کرتے ہیں کہ صاحب دعویٰ تو کیا تھا 80 سال کا اور چلے گئے 69 سال میں،
اور دعویٰ کیا تھا مکہ مدینہ میں مروں گا، اور مرا قادیان میں۔ جب اس پر گفتگو ہوگی تب میں اس کی تفصیل بتلاؤں گا آپ کو۔ یہ میں آپ کو اس کی تاریخ پیدائش اور تاریخ موت بتلا رہا ہوں۔ آگے بڑھیے۔ 1890 پہنچتے پہنچتے اس نے پر پرزے کھولے، مرزا غلام احمد قادیانی نے۔ کیسے کھولے؟ کوئی کمپنی جب اپنا پروڈکٹ لانچ کرتی ہے تو یہ پلاننگ کرتی ہے کہ لوگوں کی نگاہ اس پر پڑے، لوگ کان دھریں، کوئی پروڈکٹ خریدے، کوئی رک کر ہمارا بورڈ پڑھے، اس وقت اس کی کوشش ہوتی ہے۔ جب چل پڑتا ہے کاروبار تو پھر سپلائی پہ دھیان کرتے ہیں، کہاں کتنا مال گیا، پیمنٹ آیا کہ نہیں آیا، کس کو دینا کس کو نہیں دینا۔ لیکن شروع میں کمپنیاں اپنے آپ کو متعارف کراتی ہیں۔ باطل طاقتیں جب کسی کو متعارف کراتی ہیں تو سیدھی بات ہے کہ لوگوں کا اعتماد اس کو پہلے حاصل ہو، کچھ اس کے فالوور پیدا کیے جائیں، کچھ اس کو ماننے والے پیدا کیے جائیں۔ اس کے لیے جلسے کرائے گئے بڑے بڑے۔ اچھا، وہ دور ایسا تھا ہندوستان میں کہ انگریز پادری گھوم گھوم کر کے تقریریں کرتے تھے، چیلنجز کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا، اور ان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ کیوں؟ جو ان کے مقابلے میں آتا کسی نہ کسی بہانے اس کے اوپر کیس کر کے اس کو اندر کر دیا جاتا۔ آج کے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کوئی حکومت بے شرمی کا لباس پہن لے، ہم کو کسی کی تعریف کسی کی برائی کی نہیں پڑی ہے، جو ہماری مخالفت کرے گا اس کو اندر کریں گے۔ اس وقت وہی ہو رہا تھا۔ انگریز ایک پادری کو لائے تھے برطانیہ سے، جو انگریز دنیا کا سب سے بڑا قابل پادری تھا، اور وہ یہ کہہ کر آیا تھا کہ میں ہندوستان کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک سارے لوگوں کو عیسائی بنا کے لوٹوں گا، میں پورے ہندوستان کو عیسائی اسٹیٹ بنا کے لوٹوں گا۔ آیا وہ، اس نے ہندوستان میں آ کر چیلنج کرنا شروع کیا، ہے کوئی جو مجھ سے مناظرہ کرے؟ دلی میں آ کر چیلنج کیا۔ دلی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر جب کوئی تقریر کرتا تھا تو ہزاروں کا مجمع کھڑا ہوتا سنتا تھا۔ کافی اونچی مسجد ہے، آدمی اوپر کھڑا ہوا ہے، مجمع نیچے ہے، بازار ہے۔ چیلنج پہ چیلنج شروع کیا اس نے۔ اللہ کے ایک نیک بندے نے چیلنج قبول کیا، مولانا رحمت اللہ کیرانوی۔ طے ہوا مناظرہ، کہاں ہوگا؟ آگرہ میں۔ اس وقت آگرہ کا نام اکبر آباد تھا۔ تاریخ میں وہ مناظرہ اکبر آباد کے نام سے موجود ہے، چونکہ اکبر کے زمانے میں راجدھانی آگرہ ہو گیا تھا، تو کافی دنوں تک آگرہ کا نام اکبر آباد تھا۔ وہاں مناظرہ طے ہوا، بڑا مجمع جمع ہوا، دونوں طرف کے بڑے بڑے علماء آئے اور مناظرہ شروع ہوا۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے اتنی مضبوط گرفت کی اس کی پادری فنڈر کی کہ شکست کھایا، اور وہیں سے واپس لوٹ گیا، منہ دکھانے کے لائق نہیں بچا۔ تاریخ کے اندر پورا ریکارڈ موجود ہے۔ ایک عام کتاب جس کا میں کبھی اعلان کرتا رہتا ہوں، مولانا اسیر ادروی کی کتاب ہے دارالعلوم دیوبند احیاء اسلام کی عظیم تحریک، اس کے اندر پوری تفصیل ہے اس مناظرے کی۔ وہاں مناظرہ اکبر آباد کے نام سے وہ لکھا ہوا ہے۔ اس نے جا کر برطانیہ میں کہا رحمت اللہ کیرانوی کو کسی بھی حال میں گرفتار کر کے پھانسی پہ ٹانگ دو، اگر یہ زندہ رہا تو ہندوستان نہیں دنیا سے عیسائیت کا جنازہ نکل جائے گا۔ اب سوچئے وہ کتنے بڑے مجرم قرار پائے ہوں گے، وہ کتنے بڑے پاپی شمار ہوئے ہوں گے۔ یہاں طے ہو گیا رحمت اللہ کیرانوی کو گرفتار کرو۔ مولانا اپنے گاؤں کی مسجد میں کیرانہ میں نماز کے لیے مسجد کے اندر گئے، غالباً عشاء کی نماز کا وقت تھا یا ظہر کا، مجھے پکا یاد نہیں، لیکن نماز کا وقت تھا۔ وہ باہر فورس نے آ کر مسجد کو گھیر لیا کہ نماز پڑھ کے نکلیں گے، گرفتار کر لیے جائیں گے۔
کسی معتقد نے ان کے کان میں کہا حضرت باہر آپ کو گرفتار کرنے فورس لگی ہوئی ہے، آپ فرض نماز پڑھ کے مسجد کے پچھم سے کھڑکی ہے جو گلی کے اندر نکلتی ہے وہاں سے نکل جاؤ۔ مولانا نے نماز پڑھی اور نکل گئے، مجمع آہستہ آہستہ باہر نکلتا ہے۔ پولیس پہچانتی تھی مولانا کو، وہ انتظار میں ہے کہ نکلے تو گرفتار کریں، نہیں نکلے، اندر آ کے دیکھا تو نہیں ملے، معلوم ہوا نکل گئے، کدھر گئے ادھر گئے۔ اب مولانا کا پیچھا شروع ہوا، مولانا وہاں سے راجستھان ہوتے ہوئے سورت تک آئے ہیں پیدل، اور پولیس پیچھا کر رہی۔ جس گاؤں میں مولانا کے ہونے کا شبہ ہوتا تھا پورے گاؤں میں آگ لگا دی، جن کھیتوں میں مولانا کے ہونے کا شبہ ہوتا تھا کھیتیوں میں آگ لگا دی گئی۔ ایک موقع ایسا آیا کہ مولانا ایک کھیت میں کھیت والے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے سے فورس آ رہی تھی، تو اس دیہاتی نے کہا کہ مولوی صاحب اب تو نہیں بچو گے آپ، اب تو کوئی شکل نہیں ہے، اور حالات بھی ایسے ہی تھے کہ بچنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دیہاتی کے دل میں ایک بات ڈالی، اس نے کہا مولوی صاحب ایک کام کرو، تم کھرپا لے کر گھاس کھودو تو تم کو تو سمجھے گا کھیت والا، مجھے پکڑ کے ٹانگ دے گا، میں ایک عام آدمی قربان ہو جاؤں گا، تم تو بچ جاؤ۔ اور وہ فورس اس کھیت تک آ گئی، اور دیہاتی کھڑا ہو گیا، ہاں صاحب کیا بات ہے؟ کہا یہاں کون ہے؟ کہا صاحب 2 ہی آدمی تو ہیں، وہ میرا مزدور کام کر رہا ہے اور میں ہوں۔ عقل پر پردے پڑے تھے، چلے گئے کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں، جبکہ رپورٹ بالکل پکی تھی کہ اسی کھیت میں۔ اس طرح اللہ نے ان کو بچایا، اور وہ ہوتے ہواتے سورت کی بندرگاہ سے جدہ گئے، اور جا کر مکۃ المکرمہ میں ایک اللہ کی نیک بندی تھی سولتیہ، اب وہ ان کا نام تھا یا ان کے خاندانی کسی محترمہ کا نام رہا ہوگا، انہوں نے جگہ دی، اور مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی نے ادارہ قائم کیا جو حرم سے لگ کر جب آپ واپس چلتے ہیں تنعیم کی جانب مدینے کے راستے میں، وہاں مدرسہ تھا وہ۔ اب چونکہ آس پاس کی آبادیاں ختم کر دی گئیں تو مدرسے کو اٹھا کر کہیں اور شفٹ کر دیا گیا۔ تب سے لے کر آج تک وہ مدرسہ حکومت کے عمل دخل سے آزاد ہو کر عوامی چندے پر چلتا ہے، اور ہندوستان کے حجاج کرام کثرت سے وہاں جاتے تھے، ہمارے اکابر وہاں ٹھہرتے تھے۔ جس سال میں حج کرنے گیا تو میں وہاں گیا ہوا تھا، حضرت شیخ کے صاحبزادے مولانا طلحہ ٹھہرے ہوئے تھے، مولانا منیر صاحب وغیرہ آ جا رہے تھے، ہمارے ہندوستان کے اکابر وہاں کثرت سے آتے تھے، اس لیے کہ وہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی کا قائم کردہ ادارہ تھا۔ آپ سوچئے کیا اس وقت کا ماحول رہا ہوگا۔ پورے ہندوستان کے اندر پادری پھیلے ہوئے تھے، اور محلے اور گلی ان کی اسپیچ ہوتی تھی، اور مسلمان ڈرا اور سہما ہوا تھا۔ اس وقت کے میں آپ کو چند واقعات سنا تاکہ آپ کو اندازہ ہو اس مردود کو، مرزا غلام احمد قادیانی کو اس میدان میں اتارتے وقت ماحول کیا تھا اور مقصد کیا تھا، تب بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ مظفر نگر کا واقعہ ہے، ایک پادری آیا، اسٹیج لگائے کھڑا ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے۔ اب بیچارے علماء اس کو جواب دے رہے، وہ بھی اسپٹ تھا، وہ اپنی کہہ رہا ہے، علماء اپنی کہہ رہے ہیں۔ ایک دیہاتی اپنے گھر سے نکلا اپنے کھیت جانے کے لیے، اس نے دیکھا کہ ایک پادری ہے اسٹیج لگائے کھڑا ہوا ہے، کچھ مولوی الجھے ہیں، ٹھیک ہے مولویوں کا کام، میرا کیا کام۔ وہ چلا گیا اپنے کھیت، شام کو لوٹ کر آیا، دیکھا تو بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ کیا ہے جی؟ کہا وہی جو صبح تھا وہی ابھی ہے۔ اس نے سر سے گٹھر پھینکا، یہ نہیں مانے گا ایسے، میں جواب دیتا ہوں اس کو۔ آگے آیا، مجمع ہٹ گیا، یہ دیہاتی آگے آ گیا۔ کیا جی کیا کہتے ہو تم؟ اس نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ کی کیا عمر ہوگی؟ کہا بدتمیز، کہیں خدا کی عمر طے کی جاتی ہے؟ تو ہمیشہ سے۔ ارے اندازاً کچھ کہو گے، جیسے سورج ہم سے بہت بلندی پر ہے، ہم کہتے ہیں 25 کروڑ میل، تو کیا آپ ناپ کے آئے کیا؟ وہاں پہنچ سکتے ہو؟ پہلے ہی بسم ہو جاؤ گے۔ انداز سے کہتے کچھ طے کرو گے، کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ سال،
چلو کروڑ سال، اس سے اوپر نہ، ہاں کروڑ سال میں اللہ کو ایک بچہ ہوا، 55 سال کی عمر 10 تو میرے، مجمع ہنس دیا۔ اس دیہاتی کے دماغ میں خداوند قدوس نے یہ دلیل ڈالی ہے۔ دلیل سن لیجئے آپ کے کسی دوست کی شادی ہوئی، کئے سال ہو گئے بھائی؟ 15 سال ہو گئے، کئے بچہ؟ ایک ہی بچہ، خیریت؟ اہلیہ بیمار رہتی ہے، کوئی حادثہ ہو گیا؟ اگر بچے ہونا ہے تو پھر ایک کیوں؟ ایک ہونا بھی عیب ہے، یا تو بالکل نہ ہو، اور ہو تو پھر شایع نشان ہو۔ یہ تو آج کے پاگلوں کا دور ہے کہ دو، بس ہم دو، ہمارے دو، ارے تمہارے دو، ایک لڑکی لڑکا تو لڑکے کے بچے چچا سے محروم، لڑکی کے بچے خالہ سے محروم، رشتہ ہی مکمل نہیں ہوگا۔ خالہ کب بنے گی؟ جب کم سے کم دو بہنیں ہوں۔ چچا کب بنے گا؟ جب کم سے کم 2 بھائی ہوں۔ اور اب جب دنیا کے اندر وکٹ گرنا شروع ہو گئی تو اب تکلیف ہے، کیا ہوگا؟ آبادی گھٹ جائے گی، دنیا کیسے بچے گی؟ تم کھلا رہے تھے نا بھائی، آنے والوں کو تم بلا رہے تھے، جانے والوں کو تم بھیج رہے تھے، لڑو قدرت سے۔ جو بھیجنے والا ہے اس کو بہتر پتہ ہے کتنوں کو بھیجنا ہے، کتنوں کو بلانا ہے۔ تو سیدھی سی بات یہ ہے، خدا کو اگر بیٹا نہیں تو ایک بھی نہیں، اور اگر ہے تو پھر ایک کیوں؟ دوسرا واقعہ سنیے، ایک پادری آیا، اس نے آ کر لوگوں سے کہا کہ تمہارے نبی زمین میں آرام کر رہے ہیں، ہمارے نبی آسمان میں، عیسیٰ علیہ السلام، بتاؤ کون افضل؟ نیچے والا افضل کہ اوپر والا افضل؟ تو دیہاتی ترازو لے کر آ گیا، ایک طرف رکھا 1 کلو، ایک طرف 5 کلو اٹھایا، بولے بتا کون پل رہا نیچے، کون پل رہا اوپر؟ جو ہلکا وہ اوپر، جو بھاری وہ نیچے۔ یہ گاؤں گلی گلی کے آپ کو واقعات سنا رہا ہوں۔ پورا ملک اس ماحول سے کرا رہا تھا، اس ماحول میں اس کو کھڑا کیا گیا، کس کو؟ مرزا غلام احمد قادیانی کو۔ جلسے کرائے گئے، پادریوں سے اس کے مناظرے کرائے گئے، پادریوں کو جان بوجھ کر ہارنے کے لیے کہہ دیا گیا جب بڑا مجمع آئے گا تو کسی نہ کسی بات میں تم ایسی پھوہڑ بات کہہ دینا کہ پکڑ جاؤ، تو شور یہ ہوگا کہ مرزا غلام احمد جیت گئے اور فلانا پادری ہار گیا۔ ذرا 1 منٹ رکیے، دیکھیے آپ کی مسجد میں اب تک کیمرے نہیں ہیں، کوشش کی جا رہی کیمرے لگوا دیے جائیں۔ تقریباً 40,000 روپے کا کم از کم خرچ ہے، بڑا ایریا ہے، بیسمنٹ ہے، مسجد ہے، مالا ہے، باہر کا حصہ ہے، جو ہم نے اس کا اسٹیمیٹ نکالا ہے تقریباً 40,000 سے اوپر خرچہ آئے گا۔ تھوڑا بہت محلے کے بچوں نے جمع کیا ہے، آپ حضرات اس میں بھی کچھ ڈالیے، اور اگر اللہ توفیق دے تو مجھ سے آپ نماز کے بعد یا بعد میں تقریباً 1,500 روپے کا ایک کیمرہ آئے گا، 16 تو کیمرے لگیں گے، پھر مشینری لگے گی، پھر اسکرین لگے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ خرچہ انشاءاللہ 10-15 دن کے اندر وہ کیمرے لگا دیے جائیں گے، اس لیے کہ اب سرکار کی طرف سے بھی یہ دباؤ ہے کہ مساجد کے گیٹوں پر، روڈ ٹچ راستوں میں کیمرے لگا دو، کبھی خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو تو ہم مجرم کو پکڑ سکیں۔ اسکرین اپنے ہی پاس رہے گی، وہ بیوقوفی نہیں ہوگی کیمرہ یہاں اسکرین وہاں، نہیں، ہمارے ہی نظام کے تحت کسی محفوظ کمرے میں کہیں پر بھی اس کی اسکرین ہوگی، تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو تو اس کے بعد ہم دیکھ سکیں کہ ہوا کیا تھا۔ اس لیے آپ حضرات آج بھی ڈالیے، بعد میں نماز کے بعد جس کو توفیق ہوگی 1,000 2,000 5,000 روپیہ اسی مت کا آپ مجھ کو دیں گے، مجھ کو یا مفتی اجاز صاحب کو، تاکہ یہ کام کرا دیا جائے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ اس ماحول اور پس منظر میں مرزا غلام احمد قادیانی کو عوام کے سامنے متعارف کرایا جا رہا ہے۔ آہستہ 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 وہ چرچے میں آ گیا، اس نے اخبار نکالنا شروع کیا، کتابیں لکھنی شروع کی۔ اور ایک بات آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں، باطل جس کو کھڑا کرتا ہے وہ خود وہ کام کرے ضروری نہیں ہے، کندھا اس کا استعمال ہوتا ہے، گھوڑا کہیں اور دب رہا ہوتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اس لائق قطن نہیں تھا کہ کتابیں لکھتا، وہ بالکل نہیں تھا، وہ 4 5ویں تک کا پڑھا ہوا تھا، ایک عام آدمی تھا، نہ سماجی کوئی حیثیت تھی نہ علمی کوئی حیثیت تھی۔ اور لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا
کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کو خوبصورت بناتا ہے، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، باروب ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، کوئی نبی کانا لنگڑا اندھا بہرا نہیں ہے۔ وہ عیوب جو سماج میں عیب کہلاتے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو، انبیاء کرام کو اس سے مبرہ رکھا، اور اس کی ایک آنکھ ٹیڑھی تھی، کبھی آپ تصویر میں دیکھ لیجئے گا، بدصورت چہرہ ہے، لیکن اب بہرحال چونکہ انگریز کو اس سے کام لینا ہے، اس کام کے لیے اس کو کھڑا کیا گیا، اس نے آہستہ 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 اپنے پر پردے کھولے۔ مجھ کو خواب دکھتا ہے، مجھے الہام ہوتا ہے، مجھ سے کہا گیا ہے، میرا رب مجھ سے چاہ رہا ہے، یہ شروع کیا، اور پھر آہستہ آہستہ کہا میں نبی ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ آگے حضرت میدان میں اصل کام کیا تھا ان کا؟ اس ملک میں جو لوگ انگریز کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کو کنڈم کرنا۔ اس نے فتویٰ جاری کیا، میں عیسیٰ ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد، دجال کے مارے جانے کے بعد جہاد ختم ہو جائے گا۔ یہ حقیقت ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اتریں گے اور دجال مارا جائے گا تو اس کے بعد پھر جہاد نہیں ہوگا۔ ہوگا کیا وہ سمجھیے۔ دنیا کے اندر 3 آسمانی مذاہب ہیں، اسلام، عیسائیت، یہودیت۔ چوتھا کوئی آسمانی مذہب موجود نہیں ہے۔ باقی دنیا کے اندر جو نظریات ہیں ان کا آسمانی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کھینچتان کے کہو کہتے رہو، لیکن کوئی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ بتلا دے کہ ہمارا نبی فلانا، ہماری کتاب فلانی، اور یہ فلاں زمانے میں اتری، یہ پروف کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ پروف 3 ہی کر سکتے، مسلمان، عیسائی اور یہودی۔ دنیا میں سب سے بڑی تعداد عیسائیوں کی، پھر مسلمانوں کی، یہودی تو اتنے کم ہیں کہ آپ کے تھانہ ضلع کی آبادی زیادہ ہے یہودیوں کی آبادی سے۔ یہ آپ سمجھ لیجئے، ڈسٹرکٹ تھانے کی آبادی پوری دنیا میں یہودیوں کی آبادی سے زیادہ ہے، تھوڑے سے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوبارہ اتریں گے، وقت کیا ہوگا؟ وہ امام مہدی ظاہر ہو چکے ہوں گے، اسلامی فوج عیسائیوں سے جنگ کر رہی ہوگی۔ امام مہدی کے ظاہر ہونے کے 6 سال کے بعد دجال نمودار ہوگا۔ وہ عراق اور شام کے بیچ سے ظاہر ہوگا۔ ظاہر ہونے کے بعد دعویٰ نبوت کرے گا، کچھ لوگ اس کے ساتھ ہوں گے، پھر وہ اصفہان کے مقام تک آئے گا۔ اصفہان کے مقام پر جب پہنچے گا تو اس وقت کے سارے یہودی اس کے ساتھ جمع ہو جائیں گے اور وہ دعویٰ خداوندی کرے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے 40 دن رہے گا۔ وہ 40 دن کتنے ہوں گے؟ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، باقی 37 دن نارمل۔ تو 40 میں سے 3 یہ ہو گئے، 1 سال، 1 مہینہ، 1 ہفتہ، تو 137 دن ہوئے۔ 1 سال 12 مہینے وہ ہو گئے، 13 مہینہ 7 دن یہ ہوئے، اور اس کے بعد پھر باقی جو 37 بچے ہیں، تو 74 دن تو یہ ہو گئے، 1 سال 1 مہینہ پلس 74 دن، یہ ہے اس کے دنیا میں رہنے کی مقدار۔ حالات ایسے ہوں گے کہ پوری دنیا چند لوگوں کے ہاتھ میں سمٹ کر آ جائے گی، اور ان چند لوگوں کا سربراہ دجال ہوگا۔ اس وقت دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اسلامی فوج جنگ کر رہی ہوگی، جنگ کرتے کرتے دمشق کی جامع مسجد میں عشاء کی نماز پڑھ کر سوئیں گے، تہجد میں اٹھ کر رو رو کر دعا کریں گے، خداوندہ شاید یہ ہمارا آج آخری دن ہے۔ کیوں؟ مسلمان اتنے ہی بچیں گے جو اس مسجد کے اندر ہوں گے، اور باہر 50,000 سے زائد دجالی فوج کھڑی ہوگی۔
دجال خود موجود ہوگا، وہ اس انتظار میں ہوں گے کہ صبح دروازے کھلیں، ان کا ہم تکہ بوٹی کریں۔ یہ رو رو کر دعا کر رہے ہوں گے، پروردگار ہماری مدد فرما۔ فجر کی اذان ہو جائے گی، سنت پڑھی جائے گی، امام مہدی مصلی پر جا کے کھڑے ہوں گے، تکبیر ہو رہی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے آسمان سے اتریں گے، تازہ غسل کر کے بالوں سے پانی گر رہا ہوگا، بدن پر 2 چادریں ہوں گی، حدیث شریف میں ہے زعفرانی رنگ ہوگا، اور زعفرانی رنگ اور بھگوا کلر، ان دونوں میں کیا فرق ہے آپ سمجھ سکتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، زعفرانی کلر کی 2 چادریں پہنے ہوں گے، ایک اوڑھے ہوں گے، ایک نیچے تہبند ہوگی، چھت تک لا کر فرشتے چھوڑ کر لوٹ جائیں گے۔ زینہ نہیں ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام آواز دیں گے، اللہ کے بندو میں عیسیٰ ابن مریم آ گیا ہوں، مجھ کو اتارو۔ سیڑھی لگا کے اتارا جائے گا، تشریف لائیں گے نیچے، امام مہدی مصلی پر ہوں گے، چہرہ گھما کر آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، اشارہ کریں گے تشریف لائیے، تو آپ فرمائیں گے نہیں، آپ نماز پڑھائیے، میں امت محمدیہ کا ایک فرد بن کر آیا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، کتاب مل چکی، نبوت مل چکی، انبیاء کرام کی فہرست میں آپ کا نام آ چکا، قرآن نے بار بار آپ کو تذکرہ کیا۔ جب دوبارہ اتریں گے تو شریعت محمدیہ کے فرمان پر عمل کر رہے ہوں گے اور فرمائیں گے امام مہدی سے آپ نماز پڑھائیے، میں مقتدی بن کے نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کی منظر کشی کی ہے۔ حدیث کی اکثر بڑی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم، اس وقت تمہاری خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور مصلی پر امام مہدی امت محمدیہ کا ایک فرد امامت کر رہا ہوگا۔ نماز سے فارغ ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے دروازے کھول دو۔ اب مسلمان تو خائف ہوں گے، دروازے کھولو، مجھ کو نیزہ دو۔ آپ آگے بڑھیں گے، دروازہ کھلے گا، دجالی فوج آپ کی طرف آگے بڑھے گی، خداوند قدوس نے آپ کو طاقت دے رکھی ہوگی، جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک آپ کی سانس جائے گی، اور آپ کی سانس آپ ایسے ایسے کریں گے تو لاشیں کٹ کٹ کے گریں گی، وہ آپ کی سانس جو ہوگی وہ تلوار کا کام کر رہی ہوگی، دجالی فوج کٹ کٹ کے گرے گی، دجال آپ کو پہچان لے گا، سچے مسیح آ گئے، بھاگے گا۔ یہودی فوج اکثر تو ماری جائے گی، اکا دکا تائب ہو جائیں گے، بس عیسیٰ علیہ السلام پیچھا کریں گے دجال کا، کہاں سے؟ دمشق سے، وہ بھاگے گا، کہاں تک آئے گا؟ اسرائیل کی راجدھانی ہے تل ابیب، اس سے 18 کلومیٹر فاصلے پر ایک مقام ہے لد، جہاں ایئرپورٹ ہے۔ اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ سیکورٹی لیس ایئرپورٹ ہے وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اندہ بابی لد کے گیٹ کے قریب گرا کر ماریں گے۔ جس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس وقت اس خطے میں عیسائیوں یا یہودیوں کا نام و نشان تک نہیں تھا، نہ وہاں تل ابیب کوئی چیز تھی، نہ وہاں لد کوئی چیز تھی، نہ وہاں ایئرپورٹ کوئی چیز تھی، باقاعدہ وہ نشان بنا ہوا ہے کہ یہاں گرا کر ماریں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دمشق سے اس کا پیچھا کریں گے اور وہ بھاگ رہا ہوگا تو پگھلے گا، جس طرح پانی میں برف پگھلتا ہے، پانی میں نمک پگھلتا ہے، اس طرح پگھل کے چھوٹا ہو رہا ہوگا اور بھاگ رہا ہوگا، چھوٹا ہو رہا ہوگا اور بھاگ رہا ہوگا۔ دنیا دیکھے گی یہ ہے جو پورے عالم پر حکومت کر رہا تھا۔ دجال کے مارے جانے کے بعد یہودیت تو ختم ہو گئی، یا تو مارے جائیں گے یا طائب ہو جائیں گے۔ اب بچی 2 آسمانی مذاہب کے ماننے والی قوم، عیسائی اور مسلمان۔ جب عیسائیوں کو معلوم ہوگا کہ ہمارے سچے نبی دوبارہ آ گئے آسمان سے، تو وہ سب کے سب عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام پیروی کر رہے ہوں گے شریعت محمدیہ کی، تو وہ آ گئے اسلام میں۔ اور ہم تو آپ کا احترام پہلے سے کرتے ہیں، بچا کیا؟ اب کوئی طاقت بچی؟ اب کوئی طاقت نہیں بچی۔ اس کے بعد ظاہر ہوں گے وہ یاجوج اور ماجوج۔
ایک آدھ مرتبہ بعض نوجوانوں نے مجھ کو پرچی دی، اس پر بولیے، میں انشاءاللہ اس موقع پر یہ گفتگو چلتی رہے گی تو اس پر بھی تفصیلی گفتگو کر دوں گا۔ یہ قوم ظاہر ہوگی، پھر آتنک مچے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آمنے سامنے کا مقابلہ نہیں کریں گے، خداوند قدوس سے دعا کریں گے پروردگار ہماری مدد فرما، تو خداوند قدوس ان کے اندر ایک بیماری پیدا کرے گا، ایک پھنسی نکلے گی طاعون جیسی، سب مر جائیں گے، دنیا ان کی لاشوں سے پٹ جائے گی، وہ لاشیں پڑے پڑے سڑے سڑے گل رہی ہوں گی، بدبو پھیل رہی ہوگی، تعفن پھیل رہا ہوگا، پھر دعا کریں گے پروردگار ان کی لاشوں سے ہم کو نجات دلا، تو خداوند قدوس آسمان سے لمبی لمبی گردن والے پرندے بھیجے گا، عنقا، وہ اتنا بڑا پرندہ ہوتا ہے کہ ہاتھی کو اپنی ٹوٹ میں لے کر اڑ جاتا تھا، جس زمانے میں تھا دنیا میں ایک بار پرندہ وہ تھا، وہ ہاتھی کو ٹوٹ میں دبا کر اڑ جاتا تھا، تو انسان کیا بچا؟ وہ آتا تھا انسانوں کی آبادی میں اور کسی بھی انسان کو لے کر اڑ جاتا تھا۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام کے زمانے میں یہ پرندہ تھا، انہوں دعا کی پروردگار اس کو اٹھا لے، اس کی نسل زمین سے اٹھا لی گئی، اب کہیں ہو تو ہو وہ پرندے دوبارہ اتریں گے، ان کو کھائیں گے اور گھسیٹ گھسیٹ کر لاشوں کو سمندر میں پھینکیں گے۔ یاجوج ماجوج کی ساری لاشیں سمندر میں پھینک گئیں، لیکن جو روڈ پر راستوں میں گندگی پھیلی اس کا کیا؟ پھر دعا کریں گے پروردگار اس سے بھی نجات دے، تو موسلا دھار بارش ہوگی، بڑے بڑے بوندوں والی سیلاب آئے گا اور ساری گندگی بہہ کر سمندر میں چلی جائے گی۔ اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام ابھی کنوارے ہیں، شادی ہوگی، عمر پوری کریں گے، انتقال ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں 4 قبروں کی جگہ ہے، 3 بھر چکی ہیں، چوتھی خالی ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، اور چوتھی جگہ کس کے لیے خالی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ دجال کے مارے جانے کے بعد عیسائیوں کے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لینے اور ان کے توسط سے اسلام میں آ جانے کے بعد پوری دنیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کے تحت آ چکی ہوگی، پھر نہ کوئی جنگ ہوگی نہ کوئی جہاد ہوگا، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اللہ کے نیک بندے اٹھائے جائیں گے، پھر برائی غالب آئے گی اور پھر قیامت آئے گی۔ یہ اٹل حقیقت ہے۔ وہ کمبخت کیا کہتا ہے؟ میں عیسیٰ ہوں۔ جب میں عیسیٰ ہوں تو عیسیٰ کی آمد کے بعد جہاد ختم ہے، اور اس سے کسی نے پوچھا دجال کہاں ہے بھائی تیرا پارٹنر؟ کوئی جواب دے گا؟ ان تفصیلات میں جانے کا آج موقع نہیں، آپ کو اشارہ کر رہا ہوں اس ملک ہندوستان میں اس کو کیوں کھڑا کیا گیا؟ مجاہدین کے جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے اس نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے، میں جہاد کو منسوخ کرتا ہوں، انگریز کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح آپ کی ذہن میں رہے، اس وقت کے ہمارے اکابر جو انگریز کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، ان کو کنڈم کرنے کے لیے جتنے لوگوں کو کھڑا کیا گیا تھا ان سب کی ڈور انگریز کے ہاتھ میں تھی، اور مقصد صرف ایک تھا، اس تحریک کو کنڈم کرو، کتنا فنڈ لگتا ہے ہم دیں گے۔ جس کے مقابلے میں ہمارے اکابر نے سینے پر گولیاں بھی کھائی، جیلوں کو آباد بھی کیا، ادارے بھی قائم کیے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی ادارے کے اولین طالب علم حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن پڑھ کر فارغ ہوئے، اسی مدرسے میں استاد ہوئے، صدر مدرس ہوئے، شیخ الحدیث ہوئے، اور انہوں نے اپنے شاگردوں کی ٹیم کو پوری دنیا کے اندر متحرک کیا، اور یہاں سے لے کر کابل اور ترکی اور ایران اور عراق اور عالم اسلام ہر جگہ حضرت شیخ الہند کے شاگردوں کا جال پھیلا ہوا ہے۔ وہ فیض ہے جس کی بنیاد پر دنیا کی بعض قومیں کہتی ہیں کہ ہمارا رشتہ دالوم سے ہے، ہم دیوبندی ہیں، ہم اصل میں ان بزرگوں کے فیض کا نتیجہ ہے۔ وہ حضرت شیخ الہند جنہوں نے ریشمی رومال تحریک برپا کی تھی، انگریز مورخ لکھتا ہے اگر محمود حسن اپنی اس تحریک میں کامیاب ہو گیا ہوتا تو انگریز کو زمین نہیں سمندر کی تہ میں پناہ نہ ملتی، نام و نشان نہ بچا ہوتا۔
لیکن اللہ کو نہیں منظور تھا، راز فاش ہوا، حضرت شیخ الہند گرفتار کیے گئے، مالٹا کی جیل میں قید کیے گئے۔ جب رہا ہو کر لوٹے اور بمبئی کی بندرگاہ میں اترے تو پورے ہندوستان کے تمام ہندو مسلم نے مل کر آپ کو شیخ الہند کا لقب دیا۔ جس طرح گاندھی کو باپو کا لقب دیا، حضرت شیخ الہند کو شیخ الہند کا لقب دیا۔ شیخ الہند کا لقب دارالعلوم دیوبند نے نہیں دیا تھا، ہم نے نہیں دیا تھا، ہندوستانی قوم نے دیا تھا۔ البتہ واپس لوٹ کر آنے کے بعد 4.5-5 مہینے آپ اور زندہ رہے، پھر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لیکن ان کے شاگردوں نے اس تحریک کو آگے بڑھایا، اور پھر ان کے شاگردوں نے اس تحریک کو آگے بڑھاتے بڑھاتے 1919 میں جمعیت علماء قائم کی گئی تھی حضرت شیخ الہند کی ایما پر، جس کے پہلے اجلاس میں وہ خود شریک تھے اور دوسرے اجلاس میں ان کو آنا تھا، لیکن بیماری کی بنیاد پر نہیں آ سکے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر وہ تحریک آگے بڑھی۔ 8-10 سال پہلے افضال انصاری مختار کے بڑے بھائی، جو غازی پور سے MP ہوا کرتے تھے اس وقت، اب پتہ نہیں ہے، مجھ کو نہیں معلوم، بھیونڈی آئے ہوئے تھے۔ وہ ایک سیاسی آدمی ہے، 8 فٹ کے اونچے لمبے چوڑے۔ میں ان کے پاس ملنے گیا، حاجی عبداللطیف صاحب عیدگاہ روڈ پر ان کے مکان میں وہ ٹھہرے تھے۔ ان لوگوں نے میرا تعارف کرایا، مفتی حذیفہ صاحب ملنے آئے آپ سے۔ میں ملا، وہ سمجھے ہو سکتا ہے کوئی کام ہوگا، یوپی میں الہ آباد باندھا وغیرہ میں کام لے کر آئے ہوں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے خاندان کا عقیدت مند ہوں، میں نے سنا کہ آپ تشریف لائے، میں آپ کے پاس ملنے حاضر ہوا۔ وہ چونکے، مولانا صاحب میں تو ایک سیاسی آدمی ہوں، گندا آدمی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، آپ کے دادا ڈاکٹر مختار انصاری کی کوٹھی حضرت شیخ الہند کی قیامگاہ ہوا کرتی تھی دلی کے اندر۔ ڈاکٹر مختار انصاری ان کے دادا، اور یہ وہ انصاری ہیں جس خاندان نے اللہ کے نبی کی پہلی ضیافت کی تھی مدینہ منورہ کے اندر۔ یہ ابو ایوب انصاری کے خاندان کے لوگ ہیں۔ میں آپ سے اس لیے ملنے آیا ہوں کہ آپ کے دادا کی کوٹھی ہمارے اکابر کی قیامگاہ ہوتی تھی، اور حضرت شیخ الہند بیماری کے آخری ایام میں آپ کے دادا کے مکان میں تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ۔ کہا مولانا یہ تاریخ موجود ہے؟ میں نے کہا موجود ہے، میں نے پڑھی ہے، آپ بھی پڑھیے۔ تو ایک طرف تو انگریز کی وہ کوشش تھی، اس مردود کو کھڑا کیا۔ آج میں نے کچھ تعارفی باتیں کی، انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں بتلاؤں گا کہ یہ کہتا کیا تھا، یا آج اس کے ماننے والے دنیا کے اندر قادیانی کہتے کیا ہیں، دلائل کیا ہیں، دعوی کیا ہیں، اور کتنا بڑا طبقہ امت کا بھٹک اور گمراہ رہا ہے۔ آپ کے بھیونڈی کے اندر موجود ہیں وہ لوگ، آپ کو تعجب ہوگا، قادیانی بھیونڈی کے اندر موجود ہے۔ اس چیز کو کوئی ہلکا اور معمولی نہ سمجھے۔ انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں ان دلائل پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔